احبار 20واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے، سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے، تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں، تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے، تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جامع کرے، تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو، تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے، اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے، تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے، تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے
اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لاولد رہیں گے۔ سو میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کے لیے لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا۔ اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے، اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا۔ اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ احبار 21واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہیں کہہ کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے، جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنا سر ان کی خاطر بیچ سے گھنٹوائیں اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں۔ وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں، اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے،
और अपने कपड़े ना फाड़े, वो किसी मुर्दा के पास ना जाए, और ना अपने बाप या माँ की खातिर अपने आप को नजस करे, और वो मकदस के बाहर भी ना निकले, और ना अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का ताज उस पर है। मैं खुदावंद हूँ। और वो कुंवारी औरत से ब्याह करे, जो बेवा या मुतलक्का या नापाक औरत या फाशा हो, उनसे वो ब्याह ना करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कुंवारी को ब्याह ले, और वो अपने तुख्म को अपनी कौम में नापाक ना ठहराए, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, जो उसे मुकद्दस करता हूँ। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो, तो वो अपने खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को नजदीक ना आए। खा कोई हो जिसमें ऐब हो, वो नजदीक ना आए। खा वो अंधा हो या लंगड़ा या नक चिपटा हो या जायदुल अज़ा, या उसका पांव टूटा हो या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में कुछ नक्स हो, या खुजली भरा हो, या उसके पेपड़ियां हों, या उसके खुसिये पिचके हों। हारून काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो, खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियां गुजरानने को नजदीक न आए। वो ऐबदार है, वो हरगिज अपने खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को पास न आए। वो अपने खुदा की नहायत ही मुकद्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन पर्दा के अंदर दाखिल ना हो, ना मज़बा के पास आए, इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा न हो कि वो मेरे मुकद्दस मुकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। तो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल से ये बातें कहीं। अहबार 22वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इस्राएल की पाक चीजों से, जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं, अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूँ। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीजों के पास जाए, जिनको बनी इस्राएल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूँ। हारून की नस्ल में जो कोड़ी या जरियान का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए, पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है, या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले, पाक चीजों में से कुछ ना खाए, और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए। इसके बाद वो पाक चीजों में से खाए, क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजस ना कर ले,
میں خداوند ہوں۔ اس لیے وہ میری شرح کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں۔ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے، تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5واں حصہ کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی، جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نہ چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو۔ اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو، یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے ہوں یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔
اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں، تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ اخبار 23واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کو تم مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو۔ اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ، اسی دن ایک نر بے عیب 1 سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 2/2 حصہ کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے۔ اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 1/4 حصہ کے برابر مے لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 1 سالہ بے عیب برے اور ایک بچڑا
اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے، اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں، جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے، ماں سوائے ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو، اور 8واں دن بھی
खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम सयाबानों में रहना। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं, सब के सब सायाबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से निकाल कर ला रहा था, तो मैंने उनको सयाबानों में टिकाया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इस्राएल को खुदावंद की मुकर्रा ईदें बता दीं।